السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام کا نام ہے یادیں اور باتیں، جس میں ہم ماضی سے جڑی یادوں کو دہراتے ہیں، جس سے ہم بھی محسوس ہوتے ہیں اور یقیناً آپ بھی سن کر خوشی محسوس کرتے ہو. تو پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ سنا ہے آپ کی طبیعت کوئی ناساز تھی. جی میرا دیکھیے ابھی بھی گلا ٹھیک نہیں ہے، اور میرے بھائی کی تو بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی ہوئی تھی، اسے چیسٹ انفیکشن ہو گیا تھا، ساتھ ہی میں مجھے بھی فلو ہو گیا، اور ہم ایک دوسرے کی خدمت کے لیے ہم ہی تھے. او ہو. تو اگر گلے میں درد ہے تو اپنے بھائی کو کہیں آپ کا گلا دبا دے. نہیں تو پھر اتنی اچھی آواز بھی سننے کو کس طرح ملے گی. ہاں یہ بھی ہے بالکل. نہیں وہ تو میں علاج کی وجہ سے کہہ رہا تھا، وہ سچ میں نہیں بھیا. اللہ نہ کرے. اچھا، کچھ اڑتی اڑتی سی خبر سنی ہے کہ آپ لاہور میں قدم رنجہ فرما چکے ہیں. اچھا، آپ کو کوئی ہلکا سا ٹریمر نہیں محسوس ہوا؟ زلزلے کے اثرات نہیں تھے؟ نہیں، آپ کوئی وہ نہیں تھوڑی جناب، دیو ہم تھوڑی ہے. صبح 4 بجے ہم لاہور تشریف لائے، ہاں اور اس وقت لاہور میں ہیں. انشاءاللہ پھر جلدی کراچی بھی آنا ہوگا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور بہت خوشی ہوئی ویسے سن کے مجھے، مطلب اب ایک دم سے جو خبر سنی نا کہ آپ آئے ہوئے. ہاں اچھا. بس بھائی بہت دل چاہ رہا تھا، اتنا عرصہ ہو گیا. ظاہر ہے اپنا ہاں وطن ہے، جو بھی بالکل حالات ہوں جو بھی ہوں. بالکل جی، یہ تو ہے. کچھ کام وام بھی تھے تو ہم نے کہا دونوں ہی کام اکٹھے ہو جائیں. پھر ہوں آصف صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ میز کے نیچے بیٹھے ہوئے کیسے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف اپنی پکچر بھیج دینا میز کے نیچے سے. نہیں وہ تو ہم بنفس نفسی دیکھیں گے نا، اچانک چھاپا ماریں گے. ہاں ہاں بالکل. اچھا، جب آپ آئے تو اسموک تھی لاہور میں؟ بھائی بہت ہے یہاں اسموک. اصل میں اسموک کا ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ایک جی روایت. اصل میں ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی، دوسروں کی ہم خراب چیزیں بھی اپنا لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اچھا. انڈین جو پنجاب ہے، یہ سلسلہ ہوں وہاں سے شروع ہوا. جی وہاں پر جو چاول کی فصل ہوتی ہے نا، اس کا یہی جی موسم جی. ہوتا ہے. چاول کی اچھا. فصل کے بعد جو ویسٹیج ہوتا ہے اس کو وہ ہوں لوگ جلایا کرتے تھے. جی. اچھا، وہ جلانے کے بعد اچھا ہوا، چونکہ ہوا کا رخ جو ہے قدرتی وہ ہمارے ملک کی طرف ہے، پاکستان ہاں. تو ان کا دھواں ہمارے پاس آ جایا کرتا تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. ہوں اچھا، وہ جو ہمارے کاشتکار ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ جو ہمیں تو بڑی دقت ہوتی ہے اس کو تلف کرنے ہاں، میں، اور تو وہ بھی یہ تو یہی اچھا کام کر طریقہ رہے ہے کہ ہیں. آگ لگا دو. ہاں تو انہوں ہاں نے بھی شروع کر بالکل دیا. اب یہ ہوا بالکل. کہ جب اب دو چیزیں مل کے، وہ ظاہر ہے وہ اتنا گہرا دھواں ہوتا ہے. میں آج دن میں تو نہیں نکلا کیونکہ آج میں ظاہر ہے کہ لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا رہا، فون کرتا رہا، ہوں تھوڑا سا 2 گھنٹے سویا بھی. تو اچھا. اس لیے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے وہ ڈرائیور بتا رہا تھا کہ جی ابھی رات کو جو آپ کو دھند نظر آ رہی ہے، یہ لگ رہی ہے جیسے فوگ ہے، ہاں لیکن دن میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسموک کتنی خطرناک ہے. خطرناک کہہ ہے. لگے اتنی گہری ہوتی ہے کہ ہمیں بعض اوقات ہائی ویز پہ تو ہم چل ہی نہیں سکتے. ہاں تو صحیح. اس پہ پابندی لگانی چاہیے. ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا نہیں تھا کہ انڈین سپریم کورٹ نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو کاشتکار یہ کرے گا اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا، اور اگر اچھا. دوسری مرتبہ وہ پکڑا گیا تو ہوں اس کو 3 مہینے قید کی سزا ہوگی. میرا ہاں. خیال ہے ہمارے یہاں بھی یہ فوری طور پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور اس کو بند کرنا چاہیے. اور اس سے یہ سنا بہت آنکھوں میں بڑی خطرناک چیز ہے. تکلیف ہو رہی ہے اور سانس لینے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. نہیں یہ تو دیکھیے لنگس پہ اثر کرتی ہے، جی یہ تو آپ بہت گلے پہ آپ کی اثر کرتی ہے، اور بہت خطرناک چیز ہے یہ. بالکل ہے. ہمارے ٹائم پہ تو یہ سب کچھ نہیں تھا، ایک دھند ہوا کرتی تھی، ٹھنڈا موسم ہوا کرتا تھا لاہور کا. تو اب یہ ایک نئی چیز ہو گئی ہے. مطلب نہیں میں یہ لاہور تو سوچتی ہوں اتنا صاف. اصل میں دیکھیے یہ ہم الٹے ریورس گیئر میں چل رہے ہیں. چلنے مجھے گئے، میں یاد ہے یہی کہ کہنے والی تھی. سکسٹیز میں تو خیر میں بھی کسی زمانے میں چھوٹا ہی ہوا کرتا تھا. بالکل تو ہاں. لیکن 70s 80s 90s تک ہوں پاکستان کی مثالیں باہر. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، میں نے شاید ذکر بھی کیا تھا ہلکا سا، کہ میں ایک مرتبہ جس زمانے میں کرکٹ کے میچز وغیرہ بھی کرواتا تھا امریکہ میں، تو ایک ہوں بار میرا ایسا ہوا کہ میں امریکہ سے نکلا، میں پاکستان آیا. پاکستان سے میں ہوں گیا انڈیا، انڈیا سے میں ہاں. گیا سری لنکا، سری لنکا سے اچھا. میں گیا بنگلہ دیش، ہوں بنگلہ دیش سے پھر میں واپس آیا پاکستان. آپ یقین مانیں جب میں پاکستان اترا ہوں، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو یہاں کراچی میں ہے
اس کو میں نے کہا یار مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں کسی ترقی یافتہ ملک میں آ گیا ہوں, صاف ستھرے ملک میں نے کہا ان تینوں ہوں، ملکوں کے مقابلے میں تو ہمارا ملک ماشاءاللہ جنت ہے, آپ یقین مانیے. بالکل. لیکن تو ہم اس وقت نے تھا تو نا 20 جنت. سال میں اس ملک کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا, 30 سال میں. اچھا، اس میں قصوروار کون ہے؟ اس ملک کی اس حالت تک پہنچانے میں قصوروار کون ہے؟ عوام تو ہے، عوام بھی ہے. اور دیکھیے سب سے زیادہ تو ہم سبھی ہیں, لیکن ہوں ہماری لیڈرشپ, جو بھی ہوں لیڈرشپ ہے, ہم سیاست سے بالا تروں کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم بیانات بہت دیتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن بنیاد کی طرف توجہ نہیں دیتے. اب کل جیسے میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, میں کل جب چونکہ 1 سال کے بعد آیا میں جی. لاہور ایئرپورٹ پہ جب میں اترا ہوں تو لاہور ایئرپورٹ پہ جو امیگریشن کاؤنٹرز ہیں وہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. اچھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح صحیح. کل ہم جب لاہور ایئرپورٹ پہ میں اترا تو وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. دوسرے ہوں ہم اتنی عجیب قوم ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی نظم و ضبط یا کوئی قطار نہیں رہا. بنانا یا کوئی صبر کرنے کا قائل ہی نہیں ہے. ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہوئے, کونیاں مارتے ہوئے, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن میں اس وقت پورے وقت یہ سوچ رہا تھا کہ یار ایئرپورٹ تو وہ ہے جس سے آپ کا پہلا امپریشن کریٹ ہوتا ہے. جب کوئی بالکل. فارنر آتا ہے وہ سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ آتا ہے. اب وہاں ہوں اتفاق سے ایک گروپ آیا ہوا تھا, جاپنیز یا چائنیز تھے, جاپنیز تھے میرا خیال ہے. ان کا ایک گروپ تھا خاصا بڑا, کوئی 12-14 لوگ تھے وہ. اب وہ بیچارے اچھا. کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. وہ لکیلی ان کے ساتھ ایک میرا خیال ہے کہ ان کا کوآرڈینیٹر ٹائپ کی کوئی لڑکا تھا پاکستانی, بڑی اچھی انگریزی بول رہا تھا ان کے ساتھ, اسمارٹ بوائے. اس نے خیر ان اچھا. کو وہ پاسپورٹ سارے اکٹھے کر کے وہ لے کے کاؤنٹر پہ گیا اور اس نے کسی صورت سے ان کو وہ امیگریشن میں اس نے ہیلپ کی. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ بیسک چیزیں ہیں, کم از کم گورنمنٹ جو بھی آئے یار آپ ان چیزوں کی طرف تو توجہ دیں. اب وہاں کاؤنٹر اتنے, آپ کو پتا ہے کہ ٹریفک زیادہ ہے, آپ کاؤنٹرز بڑھا دیں, اس میں ہر کاؤنٹر پہ 2 لوگ ہونے چاہیے. اب ہمارا جو کاؤنٹر تھا اس پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی, بیچاری اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی, ہوں بڑی محنت سے کام کر رہی تھی. لیکن آپ 2 جو کاؤنٹر خالی پڑے ہوئے ہیں انہیں آپ فل کریں, لیکن ہم لوگ توجہ نہیں دیتے. اسی طرح یہ جو ہم مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی گورنمنٹ کو پہلے ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ایسے کام ہیں جو فوری طور پہ کرنے سے جو ہے, جس میں بہت پیسے بھی نہیں خرچ ہوتے لیکن ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں, آپ وہ کام کریں. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بس اپنی طرف سے آتے ہیں کہ بڑے ایسے کام کرو جو لوگوں کی نگاہوں میں آ جائیں. بس یہی ہے. تو پھر آپ صرف دکھاوا کرنا چاہ رہے یہ ہیں, تو آپ جب حقیقت میں تک ملک کو دیکھیے, ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہے. جب تک ہمارے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ڈالے گا یا کوئی ایسا سچا لیڈر نہیں آئے گا جو واقعی قول و فعل کا سچا ہوگا, اس کے دل میں عوام کی ہمدردی ہوگی, وہ کچھ کرنا چاہے گا, ٹھیک ہے نا, مصنوعی باتیں نہیں کرے گا. اور ساتھ میں جو ہمارے سوشل جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے اور لوگوں کو احساس نہیں دلائیں گے ان کاموں کا, جب تک کچھ ہو نہیں سکتا. ابھی تو اب جب یہاں تک پہ چل رہا ہے. حسن بھائی آئے دن یہاں کے کسی نہ کسی مال میں, کسی بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے. اب یہ کل ایک آگ لگی ہے, آر جے مال ہے ایک, ملینیم کی بیک سائڈ پر. تو وہاں پر بتائیے. اوپر آفس میں بچے بھی کام کرتے تھے کچھ, اور صبح کا ٹائم تھا, اگر تھوڑا اور زیادہ ٹائم ہوتا تو اور اموات ہوتی. تو دیکھیے بیسک چلے گئے چیز جوان بچے ان کے. جو بھی آئے, اچھا مجھے نہیں پتا اس بات کا. ہاں ہو بہت. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے اس ملک میں, جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی صحیح معنوں میں, صرف بیانات کی حد تک میں بات نہیں کر رہا, قانون سخت ہو کسی کے لیے ہو, چاہے میں ہوں, کتنا ہی بڑا آدمی ہو, کتنے ہی وہ پاورفل آدمی ہو, اگر غلطی کرے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. میں امریکہ میں رہتا ہوں, امریکہ میں 7 ایسے انسٹینسز ہیں جب پریزیڈنٹ آف امریکہ کو جرمانے ہو چکے ہیں اسپیڈنگ پر. ان کے ڈرائیور وہ پیچھے دیکھ. بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کا ڈرائیور اوور اسپیڈنگ کر رہا تھا. ہوں ٹریفک والے کو پتا تھا کہ اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان, اس نے کہا نہیں جی آپ تیز جا رہے تھے لہذا آپ نے تو یہ ٹکٹ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. تو جب صحیح. تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, سب سے پہلی چیز ہے قانون, اور سخت قانون آپ بنائیں, اس پہ عملداری کریں. پولیس جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان میں آپ صاف ستھرا عمل شروع کریں. کوئی غلطی کرے اس کو آپ اسپیئر نہ کریں, خواہ کوئی بھی ہو وہ. اور دیکھیے اپنے آپ